السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سیف الدین نظامی پھر سے ایک بار خاص درگاہ شریف کی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے چھوٹے سے گاؤں کمہریا شریف میں موجود ہیں۔ کمہریا شریف گاؤں تو دیکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن اس گاؤں کے اندر میں وقت کے ایسے اولیاء اکرام آرام فرما ہے جن کی نسبت کی وجہ سے، جن کی کرامتوں کی وجہ سے اس کمہریا شریف گاؤں کو ہندوستان میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں قطب الہند، قطب دورہ، والی بندیل کھنڈ، پیر لاسانی، فخر زمانی حضرت خواجہ عبداللہ شاہ عرف بابا نظامی چشتی قادری قلندری نوری کمہریاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ناظرین، چلیے حضرت عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ چونکہ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے قطب الہند تھے۔ آپ مادر ذات ولی تھے۔ آپ کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرامتوں کا ظہور ہوتے رہتا تھا۔ ناظرین، اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کی مکمل کرامتوں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے آپ کی کرامتوں کے لیے ہم 1 بائی 1 ایک ویڈیو بنائیں گے، جس میں تمام سوانح عمری اور کرامت آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے سفر محبت چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ چلیے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کی زیارت کر رہے ہیں، جنہیں ساری دنیا قطب المشائخ، تاج الاولیاء، برہان الاصفیاء، مقبول بارگاہ الہی، قطب عالم، قطب دورہ، والی بندیل کھنڈ حضرت خواجہ عبداللہ شاہ بابا نظامی چشتی قادری قلندری کمہریاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام مبارک سے جانتی اور پہچانتی ہیں۔ حضرت قبلہ عبداللہ شاہ بابا نظامی چشتی قادری قلندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 5 شوال المکرم بروز پیر 1275 ہجری 1859 عیسوی میں کمہریا شریف، قصبہ موداہا، ضلع حمیرپور، اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام مبارک غازی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ آپ کے والد محترم پیشے سے بڑے زمیندار اور بڑے کاشتکار تھے۔ حضرت قبلہ حضور بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادر ذات ولی تھی۔ آپ کی جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کے والد محترم کسی کام سے کمہریا شریف سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس کام سے فارغ ہو کر آپ کمہریا شریف کے لیے واپس لوٹے تو راستے میں ایک کنواں پڑتا ہے جسے قاضی کنواں کہا جاتا ہے۔ تو حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم غازی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی پینے کے لیے اس کنویں کے پاس ٹھہرے۔ اچانک اسی کنویں کے پاس ایک درویش کا گزر ہوا تو وہ درویش بھی پانی پینے کے لیے اس کنویں کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے والد محترم غازی میاں نے خود بھی پانی پیا اور درویش کو بھی پانی پلایا۔ درویش نے جب پانی پیا تو غازی میاں سے فرمایا کہ ان قریب آپ کے گھر میں ایک فقیر پیدا ہونے والا ہے۔ جب آپ کے والد محترم نے اس درویش کے زبان مبارک سے فقیر لفظ سنا تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو جب درویش نے غازی میاں کو حیران دیکھا، پریشان حال دیکھا تو فرمایا، فقیر سے میری مراد بھیک مانگنے والا فقیر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے زمانے کا
ایسا کامل فقیر ہوں گا کہ جس کے در پر بڑے بڑے حکمران، مالدار، دولت مند بھیک مانگنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اپنے وقت کا قطب عالم ہوگا، اس کا نام عبداللہ رکھنا۔ وہ درویش اتنی بات کہہ کر کچھ دور جانے کے بعد غائب ہو گئے۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ کوئی اور نہیں، وہ درویش کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی خبر دینے کے لیے آئے تھے۔ کیا شان و شوکت تھی حضور قبلہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی دن تک دودھ نہیں پیا۔ خاندان کے تمام لوگ پریشان ہو گئے، آخر کیا جائے کہ جس سے بچہ دودھ پی لے۔ اسی حیرانی میں تھے، اسی پریشانی میں تمام گھر کے لوگ تھے کہ ایک درویش کامل دروازے پر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ بچہ درویش کامل ہوگا، اللہ کا مقبول و محبوب بندہ ہے، اس کا عقیقہ کرا دو، کیونکہ یہ پیدائشی ولی ہے اور متقی پرہیزگار ہے۔ والد محترم نے درویش کی جب یہ بات سنی تو خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور درویش کو نذرانہ دینا چاہا تو درویش نے منع فرما دیا، اور کچھ قدم چلنے کے بعد وہ درویش غائب ہو گئے۔ اس کے بعد 7ویں دن آپ کے والد محترم غازی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبلہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیقہ کیا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ جو پیدائشی ولی ہوتا ہے، جو مادر ذات ولی ہوتا ہے تو بچپن ہی سے متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ عرف بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادی طبیعت کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور قبلہ بابا نظامی سرکار، آپ کی پیدائش کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہم دودھ نہیں پی رہے تھے، گھر کے لوگ پریشان تھے، جو درویش نے گھر کے دروازے پر آ کر خبر دی تھی وہ درویش کوئی اور نہیں، ہم خود ہی تھے۔ ہم نے اپنے والد محترم کو سلام بھی کیا تھا، والد محترم نے ہمیں نذرانہ بھی دینا چاہا تو ہم نے وہ نذرانہ لینے سے منع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان و شوکت ہے حضور قبلہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ یعنی گھر کے اندر بھی آپ موجود ہیں اور گھر کے باہر بھی آپ موجود ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ میں لاہوتی باشندہ ہوں، تم لوگوں کے واسطے بھیجا گیا ہوں۔ اور کبھی حضور قبلہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ یہ عرب کی چڑیا ہے جو بندیل کھنڈ میں بول رہی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا تو میں نور محمدی میں بھی تھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روز میثاق تمام روحوں کو فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے فرمایا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اس وقت سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے کھڑا تھا اور پوروی زبان میں نے یہ صدا سنی تھی۔ تو جب محبوب الہی نے فرمایا بے شک تو ہمارا رب ہے تو میں نے بھی آپ کے پیچھے سے کہا تھا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے،
کتنی عظیم بارگاہ ہے حضور بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ سے لوگوں نے صرف پیدائش کے بارے میں پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نور سے نور محمدی پیدا فرمایا تو میں اس نور محمدی میں بھی تھا، اور جب روز میثاق اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع کر کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے فرمایا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو مطلب بابا نظامی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روز میثاق کے بھی واقعات آپ کو آج بھی یاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرت قبلہ عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے، کسی مدرسے کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اہل علم آپ کے روبرو پیشانی خم کر دیا کرتے تھے۔ آپ ہر زبان میں کلام فرماتے، کبھی ہندی میں، کبھی پوروی زبان میں، کبھی فارسی میں، کبھی عربی میں، کبھی انگلش میں۔ آپ حافظ قرآن تھے، روز 10 پارے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین ذرا غور کریے کہ آپ 10 پارے روز تلاوت کیا کرتے تھے، 3 دن میں ایک کلام پاک ختم کرتے، اور یہ عمل آپ نے 100 سال تک کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 سال تک 3 دن میں ایک کلام پاک ختم کیا، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی میں کتنے ہزار کلام پاک ختم کر لیا ہوگا۔ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کا دریا تھے، اور آپ کے کشف کا یہ عالم تھا کہ آنے والا سوال سوچ کر آتا، اور آپ اس کے سوال کا جواب اس کے پوچھنے کے پہلے ہی بیان فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: پڑھے کچھ علم کا دفتر، الف با تا نہ ہم سیکھے، نہ تختی ہاتھ سے پکڑی، نہ ہم چھونا قلم سیکھے، فقط عشق کے مکتب میں ہم نام صنم سیکھے، فقط اس کے سوا اور کچھ نہیں حق کی قسم سیکھے۔ حضرت خواجہ عبداللہ شاہ عرف بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت سلطان العارفین، تاج الواصلین، عطائے رسول مولانا الشاہ نور محمد چشتی نظامی قادری قلندری نیاولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی مزار مبارک نیاول شریف کرنال ہریانہ میں واقع ہے۔ آج بھی کثیر تعداد میں آپ کے پیر و مرشد کی مزار پاک پر ہر خاص و عام کی بھیڑ لگتی ہے۔ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ پر ایسی کرم نوازش ہوئی کہ سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سلطان المشائخ محبوب الہی نے ارشاد فرمایا: عبداللہ، میں نے تم کو اپنے روحانی فیض سے مستفیض کیا، اور بابا نظامی کے لقب سے مخلوق خدا تم کو جانی اور پہچانیں گی، اور تمہارا نام اسی سے روشن ہوگا۔ ناظرین، حضرت خواجہ عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک تو عبداللہ ہے، لیکن ساری دنیا بابا نظامی کے نام سے جانتی، پہچانتی اور مانتی ہے۔ یہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عطا کردہ القاب ہے۔ حضرت خواجہ عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلق سے اس زمانے کے بڑے بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے
کہ عبداللہ شاہ بابا نظامی اس دور کے محبوب الہی ہے۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ یوں تو حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قصداً ارادتاً صادر ہوتی رہتی تھی۔ آپ کی کرامتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں اگر بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں بیان کریں تو ہزاروں کی تعداد میں ویڈیو بھر جائیں گی، لیکن حضرت قبلہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت میں بلند مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ آپ کی پیر و مرشد عطائے غریب نواز حضرت خواجہ نور محمد چشتی نظامی نیاولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، عبداللہ کی مریدی پر مجھے ناز ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ خواجہ نور محمد نیاولی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ عبداللہ کی مریدی پر مجھے ناز ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ ذرا سوچئے، غور کریے کہ جس کا پیر مرید کے بارے میں کہے کہ مجھے میرے مرید کی مریدی پر ناز ہے، تو اب پتہ چلتا ہے کہ جس سے پیر راضی ہو جائے، کہ جس سے پیر اپنی مرید کی مریدی پر ناز کرے، تو اب اس مرید کی ولایت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ عطائے غریب نواز ہے، اللہ رب العزت نے مجھے قطب الہند کا مقام عطا فرمایا، اور میرے بعد عبداللہ قطب الہند ہوں گے، اور بر صغیر ہند میں آپ کا سلسلہ پھیلے گا، اور ایک عالم ان کے فیض سے فیض یاب ہوں گا۔ آپ کی پیر و مرشد حضرت خواجہ نور محمد نیاولی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت قبلہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعا دی تھی کہ عبداللہ تمہارا سلسلہ بہت ہی پھیلے گا۔ الحمدللہ آج بھی حضرت عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مریدوں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں واقع ہے۔ آج بھی آپ کا سلسلہ ہند و پاک میں جاری و ساری ہے۔ حضرت قبلہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین و خلیفہ حضرت شیخ المشائخ پیر طریقت مرشد حقیقت آفتاب ولایت قطب الکاملین امام الواصلین سرکار بدر الاولیاء حضرت خواجہ بدر الدین نظامی چشتی قادری قلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت خواجہ بدر الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو بہت فروغ ملا۔ آپ کا سلسلہ آج بھی ہند و پاک میں جاری و ساری ہے۔ حضرت قطب عالم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا میں موجود تھے، لاکھوں کی تعداد میں بندگان خدا نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ الحمدللہ آج بھی آپ کے مزار مبارک سے ہزاروں کی تعداد میں بندگان خدا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آخر کار قطب العالم قطب دورہ حضرت خواجہ عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 110 سال کی عمر مبارک میں 7 جمادی الاول 1384 ہجری 14 ستمبر بروز دوشنبہ 12:10 پر اپنے معبود حقیقی کے پاس تشریف لے گئے، یعنی نور نور سے جا ملا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و شوکت بہت بلند و بالا تھی۔ آپ کا جب بھی اتر پردیش کمہریہ شریف جانا ہو، آپ ضرور حضرت عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک پر حاضری دیں۔